پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اسد علی ہیں واہ کینٹ سے. یہ کہتے ہیں حضرت جی فیض کیا ہے اور کیسے ملتا ہے؟ لوگوں نے ہر چیز کو کوئی عجیب و غریب معنی پہنا دی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہمارا ایک دوست ہے، اس کے پاس بہت سے ٹرک تھے، تو اس کے ٹرکوں پہ لکھا ہوتا تھا فیضان حق بابو. جی ہاں، اکثر لکھا ہوتا ہے. نہیں، اس کے تو اسپیشل کمپنی کا نام ہی اس نے یہ ٹھیک بنایا ہے. ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ٹرک ملنا تھی تو ہندوؤں کو بھی، کافروں کے پاس بھی بڑے ہیں، پھر انہیں بھی حق بابو کا فیضان ہے. یہ بات سوچنے والی بات. اب مطلب غیر مسلموں کے پاس بڑی بڑی بلکہ دنیا کی سپر پاور جو آج کل گنی جاتی ہیں غیر مسلم. جی ہاں، تو یہ فیضان حق بابو ہے. یہ کچھ اور ہے. فیض کا مطلب ہوتا ہے وہ برکات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نعمتیں مخلوق کو پہنچی. ٹھیک ہے. تعلیمات نبوت، ٹھیک ہے. عقیدے سے لے کر عمل تک پورا نصاب قرآن حدیث، یہ تعلیمات نبوت. ٹھیک ہے. دوسری ہیں برکات نبوت. صحیح. تعلیمات نبوت عام ہے، قیامت تک کے لیے وہی ہے جو روز اول صحابہ کرام کے لیے تھیں، قیامت تک کے لیے وہی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. برکات نبوت عام تھی عہد نبوی میں کہ جس پر حضور کی نظر پڑ گئی وہ بھی صحابی ہو گیا، جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ بھی صحابی ہو گیا. بے شک، بے شک. جس نے صحابی کی صحبت پالی تابعی ہو گیا، جس نے تابعی کی پالی تبع تابعی ہو. پھر بعد میں محنت کر کے وہ دولت حاصل کرنا پڑا اور یہ قیامت تک چلے. صحیح. اب جو کسی صاحب حال سے، اللہ کے ولی سے، جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو، میں اسے اللہ کا ولی کہتا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ جوان بیچنے والے نہیں جنہیں لوگ ولی کہتے ہیں. صحیح ہے، جس نے یہ بالکل کر دیا، ٹھیک ہے. وہ جس کے کر پاس دیا، یہ نعمت موجود ہو وہی اللہ کا برکات ولی. نبوت ہوں، وہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ اپنے قلب کو اتنا صاف کریں. میرے ایک عزیز ہے، ان کی عمر اب 90 کے قریب ہے، تو انہیں کوئی 1.5 ہفتہ ہو گیا یہاں آتے ہیں ذکر کرنے. تو اگلے دن مجھے کہہ رہے تھے کہ یار میں 12 دن ہو گئے روز آتا ہوں ذکر کرتا ہوں، مجھے ابھی تک نظر کچھ نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بزرگو 90 سال کا زنگ ہے، 90 دنوں میں 90 دن تو کم از انتظار کم کریں. 90 دن تو لگاؤ. آپ 9 دنوں میں ہفتے بعد ہی گھبرا گئے. صحیح، بالکل صحیح ہے. تو جو وہ نعمت حاصل کرے یہ فیض ہے. بالکل ٹھیک، یہ فیض ہے. وہ برکات اگلے کے دل میں منتقل کرنے کا جو عمل ہے اسے توجہ کہتے ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک. اور اگلا جو حاصل کرتا ہے کیفیت اس کے دل میں آتی ہے اسے فیض کہتے ہیں. فیض کہتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. منیب احمد ہیں جی شکر گڑھ سے. ان کا سوال ہے کہ نفس مطمئنہ کے حامل شخص کی پہچان کیا ہے؟ یا لوگ سادہ ہیں یا بے وقوف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن نے فرمایا کہ جب اس کی واپسی ہوتی ہے آخرت کی طرف تو ارشاد ہوتا ہے نفس مطمئنہ میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا. ٹھیک ہے. اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ بالکل پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر اس بندے کو نیک سمجھتے ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اب اس کی نیکی کس مقام پر ہے، کس درجے پر ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ ہماری جوریڈکشن میں ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضور کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ حضور کی اطاعت کر رہا ہے. اب وہ اطاعت خلوص دل سے کر رہا ہے یا نہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. جو نافرمانی کر رہا ہے وہ کس درجے کی ہٹ دھرمی سے یا کس کیفیت میں ہمیں یہ بھی نہیں پتا. بالکل صحیح. تو یہ منازل جو اللہ نے دینے ہیں اس نے کسی کو نہیں بتایا. جب اللہ کے پاس جائے گا تو پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک. بلکہ قرآن میں تو ہے ہی یہ کہ جب وہ واپس آتا ہے اللہ کے پیش ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تم نفس مطمئنہ ہو جاؤ میرے بندوں میں اور میری جنت میں چلے جاؤ. بالکل صحیح. پھر جب آپ وہاں جائیں گے تو پتہ چل جائے گا. بھائی تیاری کرو. بالکل نہیں، وہ تو اپنے بارے میں تو کہہ نہیں رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس
مطلب نفس مطمئنہ کے حامل شخص کی پہچان کیسے پہچان ہو جائے گی مطلب دوسرا جو جب ہم وہ قیامت اپنے بارے میں نہیں میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہ لوگ بھی سامنے ہوں گے جو نفس مطمئنہ ہاں تو وہاں دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لیکن اس کی پہچان کی بجائے کوشش کریں آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ ان میں شامل اور ہو جائیں آپ بھی نفس مطمئنہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کوشش کریں۔ لوگوں کے حاصل کرنے سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اصل بات یہ ہے۔ ذوالقرنین راولپنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ تقدیر اور تدبیر کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان میں سے کوی کون ہے، تقدیر یا تدبیر؟ تقدیر اللہ کے فیصلوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اللہ کے فیصلے ہی مضبوط ہیں اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تدبیر جب تک تدبیر ہے جب تک وہ اللہ کے فیصلوں کی حدود کے اندر رہے، جتنا اختیار اللہ نے دیا ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اس کا الگ اجر ملتا ہے، انعام ملتا ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، بھلے وہ کام ہو یا نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ تدبیر کے نام پر حدود شرعی سے نکل کر ذرائع اور وسائل اپناتے ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے، فیصلہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ فیصلہ بہرحال تقدیر کے مطابق ہونا ہے، تقدیر کبھی ہے اور وہ ہو کے رہنا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ جوہر سلیم راولپنڈی سے، علم کے حصول کا اصل مقصد کیا ہے؟ معرفت الہی۔ معرفت الہی، بڑی سادہ سی اور آسان سی بات ہے۔ وہ علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ اپنے علم کے مطابق عظمت الہی سے آشنا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ میڈیکل سائنس پڑھتا ہے تو دیکھے کہ یہ اتنی باریکیاں کس نے جوڑ دیں، ہسٹری پڑھتا ہے تو دیکھے کہ ایسے نامور لوگ کس نے پیدا کیے، بالکل صحیح۔ میتھ پڑھتا ہے تو سمجھے کہ یہ نسبت تناسب کس نے بنا دیا۔ صحیح۔ اور اگر دین پڑھتا ہے تو عظمت الہی اور عظمت پیغمبر اور دین کی اہمیت اور اس کی حقانیت سے آشنا ہو۔ الٹیمیٹ ٹارگت معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا ہے، جو ہر بندے کا اپنا اپنا نصیب ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہے، وہ کو کتنا کیسے پہچانتا۔ بالکل صحیح۔ اگلا سوال عزیز شامل کرتے ہیں، زوبیہ انور ہیں بہاولپور سے، یہ کہتی ہیں میرے مرشد حیات نہیں ہے، وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ برکات و کیفیات بہت نازک چیز ہیں، ان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ تب میں کم عمر تھی، آپ کا پروگرام دیکھا تو خیال آیا کہ آپ سے پوچھوں کہ برکات اور کیفیات کی حفاظت کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ بیٹے پہلے تو حاصل کی جائے، پہلے حاصل کی جائے، جو چیز پاس ہی نہیں ہے اس کی حفاظت آپ کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے تو برکات و کیفیات حاصل کریں، کوئی ایسا خزانہ تلاش کریں۔ یہ مرشد والے بھی ہم خانہ پوری کرتے ہیں، ایک مرشد بنا لیا، وہ بندہ بچہ تھا، بالغ ہی نہیں تھا، وہ مرشد فوت بھی ہو گئے، وہ اسی میں ڈٹا ہوا ہے۔ مرشد کا مطلب ہے استاد، معلم۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور جو یہ کیفیات، جو الف بے پڑھائے وہ استاد ہو گیا، معلم ہو گیا، اے بی سی جو پڑھائے وہ ٹیچر ہو گیا، اور یہ کیفیات قلبی جہاں سے نصیب ہوں مرشد ہو گیا۔ وہ بالکل صحیح۔ تو بھائی پہلے تو کوئی ایسا مرشد تلاش کرو جو آپ کو یہ کیفیات دے۔ جب آپ کے پاس کیفیات ہوں گی تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ انہیں سنبھالنا کیسے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر شیشے کا گلاس ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسے کس طرح سے رکھنا ہے۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں۔ امبرین ہیں اوکاڑا سے، یہ ان کا سوال ہے کہ میری دادی اماں اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر ہم عبادت بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں، ان کی یہ بات کہاں تک درست ہے؟ یہ جو جنت ملتی ہے یہ اللہ کی دشمنی سے ملتی ہے، دوستی سے، محبت سے۔ تو بات تو ایک کوئی دادی بیچاری پرانے وقتوں کی ہے تو ان کے جملے میں کوئی یہ تو نہیں کہ دادی کو حدیث کا حوالہ دے رہی ہیں۔ صحیح، پرانے بزرگ سادہ مزاج لوگ ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ ملتا ہے تو جنت بھی دیتا ہے، بے شک، اور خدمت بھی پابند ہے قانون شریعت کی۔ شریعت کے علاوہ آپ کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں تو وہ خدمت نہیں ہے۔ جنت بھی ملتی ہے اتباع شریعت سے اور خدمت بھی اتباع شریعت کے اندر ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بات ایک ہی ہے
اتباع شریعت کا کرنا پڑتا ہے، جنت بھی اسے ملتی ہے جسے اللہ ملتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملتی۔ نہیں ملتی، بالکل صحیح بات۔ بات ایک ہی ہے، آزادی اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، اللہ اکبر، کچھ تو رہتی نمبر بزرگوں کو دیا دینا کرو، چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے ان کا مقصد ٹھیک ہوتا ہے، جی ہاں، وہ ہمیں سمجھ، کیونکہ ہم وہ نیا سادے دور میں جا زمانے رہے کے ہیں۔ لوگ ہیں، وہ مقصد پا لیتے ہیں، ہم ایج پیش تلاش جی کرتے ہاں، ہیں۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر مقصد ہمارا قرب الہی ہے تو پھر یہ ادھر ادھر پیچو خم کیا، پھر تو سیدھی سی راہ ہے، بات ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بدر میں جب صف بندی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کھجوریں تقسیم کی صحابہ کرام کو، وہ دن بھر کا کھانا تھا ٹھیک ہے، جنہوں نے جنگ کرنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک نوجوان صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر میں یہاں مارا گیا تو جنت جاؤں گا؟ فرمایا بے شک۔ تو اس نے کھجوریں پھینک دی۔ انہوں نے کہا وہاں جا کر کھائے، اللہ اکبر، کھجوروں سے کیا پیٹ بھرنا، جنت میں جا کر کھائے۔ کھائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ اعتماد، یہ یقین، یہ اللہ کے نبی پر یہ اعتبار بھی تو ہو۔ بے شک، بے شک، تو پھر بات بنتی ہے۔ حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔